السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کلیئر آ رہی ہے؟ چلو صحیح. کلیئر. آج لیٹ ہو گیا. اسکرین شیئر شروع کیے؟ کیونکہ مجھے نہیں دیکھی اسکرین. آپ دیکھیے. چلیے پہلے لیٹ ہو گیا، اسٹارٹ کرتے ہیں. آج سورۃ النساء کی آیت نمبر ہم 23 سے آگے پڑھیں گے. عمر بھائی ذرا مصروف تھے کچھ کاموں میں، سو اس کی وجہ سے آج آپ کا درس میں لے رہا ہوں انشاءاللہ. تو آج ہم نمبر 4 اسٹارٹ کریں گے اور آیت نمبر 23 سے اس کو اسٹارٹ کریں گے. چلو کرتے ہیں شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت. اس کے آپ کو اگر پس منظر یاد ہو پچھلے لیکچر میں، تو یہ معاشرت کے متعلق اللہ تعالیٰ احکامات دے رہا تھا کہ آپ نے وراثت کس طرح تقسیم کرنی ہے، آپ نے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آپ نے بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آپ نے رشتوں کے درمیان کس طرح اعتدال کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ وہ سارے معاملات تھے جو صورت النساء میں آپ نے پچھلے عمر بھائی نے آپ کو بتایا انہیں ڈیٹیل کے ساتھ. تو اسی کو آپ نے ٹیکسٹ میں رکھنا ہے کہ آپ کو معاشرت کے کہ آپ نے کس طرح سوسائٹی میں ریلیشنز کے ساتھ کس طرح آپ نے سروائیو کرنا ہے، کس طرح ان کو انگیج کرنا ہے، کس طرح ان کو آگے بڑھانا ہے، کس نظر سے ان کو دیکھنا ہے، ہر ریلیشن کے تقدس کو کس طرح سامنے کرنا ہے. تو یہ وہ ساری جو کانٹیکسٹ ہے، جو پس منظر ہے اس کا، اس میں یہ ساری بات کریں گے. تو جو میں نے آیت پڑھی اس کو شروع کرتے ہیں. حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا ہے. حرام سے مراد یعنی ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اس طرح کا رشتہ ازواجی تم لوگ نہیں منسلک کر سکتے. حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت. تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ سب وہ رشتے ہیں جو تم پر حرام کیے گئے. یعنی ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے وہ ازواجی نکاح نہیں ہو سکتا جس سے ایک فیملی کنسٹیٹیوشن قائم ہو. یہ وہ ساری خونی رشتے ہیں جس میں تقدس اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو اس نظر سے دیکھنا حرام کر دیا گیا. کیونکہ ایک معاشرت وجود میں لے کر آنا، اپنے فیملی کنسٹیٹیوشن وجود میں لے کر آنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ وہ فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان رشتوں کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر ہی نہیں سکتے. یہ وہ اللہ احکامات دیتا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ یہ مردوں کے لیے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ عورتوں کے لیے بھی اس طرح ہی کہ آپ جہاں مائیں ہیں، عورت جو ہے جیسے عورت ہے اس کے لیے بیٹا حرام ہے، اس کے لیے اس کا ماموں حرام ہو جائے گا. اب جس کی جو بھتیجا ہے، جو بھتیجیاں یہاں لکھے بھتیجیاں، ظاہری بات ہے بھتیجی کا وہ ماموں ہوگا. اس طرح یہ عورتوں کے لیے بھی ایک بس بات کو، ایک کلیئر بات کو ایک بہت مختصر انداز میں جامد تعبیر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں، یہ خونی رشتے آپ کے لیے بالکل حرام ہے. ان کے ساتھ نکاح والا معاملہ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ تقدس والا معاملہ کرنا ہے، ان کے لیے آپ نے ہمیشہ نظر پاک رکھنی ہے. یہ وہ پہلا خونی رشتہ تھا جسے ڈسکس کیا گیا اور کیٹیگوریکلی آپ کو ساری بات کھول کے بتائی گئی. اس کے بعد جو دوسرے رشتے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. اس کے بعد اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تم کو دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں. أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. یعنی وہ جو تمہاری مائیں جنہیں تم کو دودھ پلایا. یہ آج کے معاشرے میں تو یہ کم ہی دیکھتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک رضائی ماں تھی، حضرت حلیمہ، اگر میں ان کا نام غلط نہ لے رہا ہوں. یہ حضرت ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اوائل کے سال گزارے، انہوں نے ان کی ابتدائی پرورش کی. یہ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچے
وہ کھلی فضاؤں میں بھیج دیتے تھے، وہاں پر کھلی فضاؤں میں وہ اپنی زندگی کے نشو و نما پاتے تھے. جو اوائل کے دور ان کی وہاں پہ جو عربی تھی وہ کیونکہ قریش جو تھا، جو مکہ کا تھا، وہاں پر بہت سی قومیں آ کے آباد ہو گئی. اس کی وجہ سے خالص عربی کا اس طرح کا رواج نہیں رہا تھا، تو اس کو وہ میدانی علاقوں کو، کھلے ریگستانی علاقوں میں بھیجتے تاکہ ان کی جسامت مضبوط ہو، ان کو نشو و نما پائے اور وہ ان کی عربی خالص ہو سکے. اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ میں تم سب سے زیادہ خالص عربی جانتی ہوں کیونکہ میں قریشی بھی ہوں اور میرا وہ فلاں قبیلہ، جس قبیلے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے مائی تھی، ان کی طرف حوالہ دیکھا کہ میں اس قبیلے کا. تو یہ اس زمانے میں ایک عام رواج ہے. تمہاری وہ ماں جنہیں تم کو دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہن ہے، یعنی جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا اب ان کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے وہ اسی طرح ہو چکا ہے جس طرح آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ ہے. حالانکہ وہ خونی نہیں ہے، لیکن وہ تقدس کے ساتھ، یعنی جس عورت نے آپ کو بچپن سے پالا ہو اس کے لیے آپ کی نظر ہمیشہ تقدس والی ہو، اس کے لیے آپ کی سوچ ہمیشہ تقدس والی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ وہ ازواجی معاملہ، وہ نکاح والا معاملہ نہیں ہو سکتا. اس کو کیا اگر صرف جتنی بات کہی جاتی تو اس سے یہ بات اسٹیبلشڈ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھ ہی معاملہ، رضائی ماں کی جو رشتہ دار ہے، جیسے پیچھے رشتہ دار ہے نا، خالائیں، پھپھائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، اگر اتنی بات کی جاتی کہ رضائی ماں جو ہے ان کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہونا چاہیے تو پھر صرف ان تک رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو ایکسپلین کیا اور تمہاری دودھ شریک بہن ہے، اس جو کڑی تھی اس کو آگے بڑھایا کہ نہیں، یہ معاملہ صرف رضائی ماں تک محدود نہیں بلکہ آپ کی جو اس کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. یہ بات خود اسلوب نے آپ کو بیان کر دی کہ مختصر. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن ایک جامع تعبیر اختیار کی اس بات کی. ویسے یہ جو باتیں حدیث میں صاف طور پر ایکسپلین کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ اسلوب دے دیا کہ تمہاری تو دودھ شریک بہنیں ہیں، تمہاری رضائی ماں کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی بانجیاں، ان کی وہ ساری اسی طرح ہی آپ کے لیے حرام ہو. تو وہ دوسرا رشتہ تھا. پہلے آپ کا خونی رشتے کے متعلق آپ کو بتایا گیا، اس کے بعد آپ کے جو رضائی رشتے، کیونکہ آج کے زمانے میں بہت ہی کم یہ طریقہ یا رواج ختم ہو چکا، لیکن پھر بھی آج کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساس، یہ بھی اسی طرح ہی اسی رشتوں کے ساتھ جو تمہارے ان لاز ہیں. یہ تمہارے ان لاز جو کہتے ہیں نا سسرال، اس کی طرح بیوی کی نسبت سے وہ سارے رشتے کی تقدس کی اس میں، آپ کی جو سسرال میں آپ کی جو سسر ہے، جو آپ کی سسر تو نہیں، آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں بیوی کی جو آپ کی والدہ صاحب ہے، ان کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ. یہ تو بہنوں کے ساتھ یہاں پہ آ جاتے ہیں جنرل میں، کیٹیگوریکلی آگے جا کے کیا جاتا ہے کہ دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ان لاز جتنے بھی آپ یا لڑکی کی طرف سے ان لاز ہو یا لڑکے کی طرف سے، ان کے ساتھ کوئی تقدس کا معاملہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوتا. بلکہ یہ عورتوں کا معاملہ بھی اتنا ہے کہ عورت ایک وقت میں ایک نکاح رکھ سکتی ہے. مردوں کو یہ معاملات اصل میں درپیش آتے ہیں. اور اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرد نے 10 اسلام لانے کے بعد بھی 3 3 4 4 بیویاں رکھی تھی. یہ وہ سارا معاملہ تھا جسے کھول کر بیان کیا جا رہا تھا، اور نئے معاشرت کے اصول دیے جا رہے تھے، اور رشتوں کی مناسبت اور رشتوں کی کیا کہتے ہیں تقدس کو اسٹیبلش کیا جا رہا تھا. یہ باتیں اس ذیل میں آپ دیکھیے، اس جو کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے. اس زمانے میں اگر آپ ایک لمحے کے لیے جائیں تو کس طرح کا زمانہ تھا کہ جب باپ مرتا تھا اس کی اتنی بیویاں ہوتی تھی، 3 4 5 6 7 وراثت میں تقسیم ہوتی تھی بیٹوں کے ساتھ، وہ بیٹوں کے حصوں میں آتی تھی. تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کس قدر ایک معاشرت کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اسی نظر سے، جس نظر سے باپ اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، بیٹا بھی اس ماں کو دیکھ رہا ہے، یعنی کس طرح وہ گھر کا انسٹیٹیوشن پہ چلے گا. تو اس کو اور کھولنے کی ضرورت نہیں. اور تمہاری بیویوں کی ماں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی تھی، یعنی جب آپ شادی کر کے آتے ہیں، جب آپ کی کسی جگہ شادی ہوئی ہوتی ہے، جہاں کی جس کی پہلے کی جو شادی ہوئی تھی اس کی کوئی بیٹی تھی اور آپ کے گھر آتی ہے، آپ کے گھر پرورش پاتی ہے، اس مناسبت سے، آپ کی بیوی کی مناسبت سے، جس طرح آپ کی جو بیوی تھی اس کی ماں آپ کے لیے حرام ہے، اسی طرح اس بیوی کی مناسبت سے آپ کی
اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے. ہاں جی، سوری. تو بیویوں کی لڑکیاں جن میں تمہارے گھر پرورش پائی، تو وہ آپ کی جو بیوی ہیں ان کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حرام ہو. ظاہر بات ہے کہ فطری تقاضا ہے کہ ایک ہی مطلب ایک یہ دیکھیں آپ بات اس طرح کی ہو رہی ہے. وہ جو ایک فیملی انسٹیٹیوشن قائم ہوتے ہیں اس کے ذیل میں کچھ ازواجی تعلقات بھی قائم ہوتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کتنا معاشرے کے بگاڑ کا یہ سبب ہو سکتا ہے کہ اسی بندے سے جس سے ماں وہ کر رہی ہے بیٹی بھی اس طرح کے ساتھ رکھے. یہ ایک معاشرت کی جو بگاڑ ہو چکے تھے اس زمانے میں تھے، اس کو ختم کیا جائے. اس زمانے میں اس قدر یہ بگڑ چکا تھا کہ آپ دیکھیں حیض والی عورتوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تو رہی نہ پاؤ، یہ تو گھر میں نہیں رہ سکتی. یہ اس قدر معاشرہ بگڑ چکا تھا. دو بہنیں ایک ہسبینڈ کے ساتھ تھی، آپ کی ماں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا تھا. تو یہ وہ ساری اس کے علاوہ اور بھی مدوفی صاحب نے اس میں پورا ایک باب پورا بند ہے اس کے اگر آپ تفسیر کھولیں کہ وہ معاشرت کی برائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس قدر وہ معاشرہ بگڑ چکا تھا. اور وہ نکاح کے معاملات بھی نہیں تھے، نکاح دیتے پھر کر دیتے، 10 دفعہ طلاق دی ہوئی ہے. تو وہ سارے معاشرت کی بگاڑ تھے جن کو سامنے اگر آپ رکھیں نا تو آپ کو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی بھی جنرل بھی اس کو اس قدر ایکسپلین کیا اور ایک معاشرت کے ابدی اصول دے دیے. آج بھی زمانے میں آج کے زمانے میں اس قدر نیو نیو مسائل پیدا ہو رہے ہیں لیکن آج بھی یہ اصول پوری طرح کارگر ہے. اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا، ورنہ اگر تعلق زن و شو نہ ہو ان میں پھر تمہارے لیے کوئی موضوع نہیں. یعنی آپ کی اگر بیوی ہے، وہ اس کی ایک بیٹی ہے، اگر آپ کی بیوی کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے تب آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے اور میں اس بیوی کو طلاق دینے کے. لیکن اگر آپ کا نکاح ہوا اور اس کے بعد وہ ازدواجی تعلق بھی قائم ہو جائے اس کے بعد وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. یہ شاید میں نے ایکسپلین کیا کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے. جب آپ کسی کے سامنے اوپن اپ ہو جاتے ہو تو وہ بالکل وہ جو ہوتا ہے نا اس کے جو رشتے دار ہیں اس کے لیے تقدس کا وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو اگر یہ قرآن میں یہی بتایا جا رہا ہے ان بیویوں کے لڑکے جن سے تمہارا تعلق زن و شو سے ہو چکا ہے، ورنہ اگر تعلق جو زن و شو کا ہے یعنی جو ازدواجی تعلق ہے ایک اچھا ورڈ ہے اس لیے، وہ اگر قائم ہو گیا تب تو آپ کے لیے حرام ہے. لیکن اگر وہ قائم نہ ہو اور آپ کو طلاق دے دی جائے یا کچھ بھی معاملے میں جو بھی اس کے تو وہ آپ وہ جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. ہاں وہ طلاق کی صورت میں یاد رکھے ایسا کہ مطلب طلاق ہوگی ہو یا مرگی ہوگی بھی کچھ بھی مطلب وہ تعلق نہ قائم ہو تو وہ آپ کے لیے حلال. لیکن جب وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو وہ سارے رشتے حرمت کے اس میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مَا أَصْلَابِكُمْ. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے وہ بھی تمہارے لیے حرام. سلب سے مراد جانی تمہارے جو حقیقی بیٹے، حقیقی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام. اب یہ بھی ظاہری بات ہے کہ آپ خود دیکھیں آپ کے بیٹے کی بیوی اگر حلال ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ بگاڑ کا سبب پیدا ہوتا ہے. یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے. اور ہاں جو رضائی بیٹے تھے اس زمانے میں آپ کو اس کی بیوی حلال تھی، بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے معاملے آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ وہ حضرت منہ بولے بیٹے تھے، ان کو آزاد کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کروائی. وہ کسی وجہ سے نہ طلاق ہوگی تو اس کو ختم کرنے کے لیے بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا وہ لوگ مانتے تھے. اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں اور اس سے وہ شادی ہوئی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ منہ بولے بیٹے پہلے اس کی حیثیت ہی نہیں، لیکن اس زمانے میں چونکہ حیثیت تھی تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی. لیکن حقیقی بیٹوں کی بیویوں سے شادی حرام ہے، وہ سوچ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرز پر جو پوتے ہوں گے یا اسی طرح پر پوتے وہ ساری چیز اس طرح اسٹیبلش ہوئی ہے. وہ ان تجمعوا بین
اختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیم، اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، اگر ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع، یہ وہ کیٹیگوری کے لیے ڈینائی کر دیا گیا ہے کہ یہ بھی تم لوگوں کے لیے حرام ہے۔ یعنی یہ ایک دیکھنا ایک فیملی انسٹیٹیوشن پیدا ہو رہا ہے، یہ ایک اس قدر ایک وہ اس طرح کا تعلق قائم ہوگا جو ایک قسم کا کچھ زاویوں میں وہ تقدس کو پامال کر دیتا ہے اگر کسی اور کے ساتھ، اس قدر وہ پرائیویٹ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو جب وہی رشتہ کسی اور کے ساتھ قائم ہو تو ایک غیر اس کو اب میں اور کیا کھولوں، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو پہلے ہو گیا اس کو بھول جائیے، اور اب جو ایک لا اتر آئی، ایک شریعت اتر آئی، اس کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ پہلے ہو گیا اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں، اس پر دل برداشتہ نہ ہو کہ ہمارے سے یہ، بلکہ اب آج جیسے دھیان رکھیے گا تو یہ وہ سارے معاشرت کے اصول کہ آپ نے کس طرح کس سے نکاح کر سکتے ہیں، کس سے آپ نہیں نکاح کر سکتے، تو یہ وہ بتا دی گئی کہ ان طریقوں سے حرام، ان چیزیں حرام، یہ قرآن کے اسلوب ہے، جو چیزیں حرام ہوتی ہے نا ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، اس طرح میں جو حرمت لے کر آئے ہیں، حرام چیزیں آپ کے سامنے کر دی کہ یہ حرام، اور یہ آپ دیکھیں خوراک کے معاملے میں بھی، آپ سورۃ المائدہ میں جب جائیں گے آپ وہاں دیکھیں گے، وہاں 3-4 چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ حرام ہے، اللہ کے نام پہ اگر نہ ذبح ہو، سور ہو، اور اس کے علاوہ ایسے 2-3 چیزیں ہو، وہ حرام ہے، باقی سارے ٹھیک ہے آپ کے لیے۔ تو یہ وہ اللہ کی ایک آسانی ہے کہ آپ کو حرام کے متعلق بتا دیا جائے اور سب حلال کا آپ کو پتہ چل جائے گا، یعنی حلال کا دائرہ کتنا وسیع ہو جاتا ہے اگر آپ کو بتا دی جائے کہ حلال صرف یہ 3-4 باتیں حلال ہے اور باقی سب حرام ہے، اس سے حرام کا دائرہ وسیع ہے۔ تو یہ اللہ نے آسانی فرمائی ہے مسلمانوں پر، اور ہر ٹائم میں ہر امت پر آسانی فرمائی ہے، وہ امت نے اپنے لیے پھر بوجھ اپنے اوپر لا دیا تھا، تو یہ وہ قرآن کا سلوک تھا۔ اس کے بعد والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، شاید البتہ ایسی عورتیں، یہ آپ نے کون سی کھولی ہوئی ہے؟ آپ 500 پارہ کھولو، اور وہ عورتیں، وہ شادی شدہ عورتیں، والمحصنات من النساء، اور وہ شادی شدہ عورتیں، اور وہ شادی شدہ، البتہ ایسی عورتیں وہ تو تم پر، ہاں، اور البتہ وہ شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح پر، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی یہ بھی ایک معاشرے کی ایک برائی جو بنی اسرائیل میں اس قدر رائج ہو چکی تھی کہ وہ کچھ جادو اس طرح کرتے تھے، کسی کی بیوی کو اپنی طرف ڈانپ لیں، تو اس کو بھی کیٹیگوریکلی حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ اصل میں حرام کے دروازے بند کرنے کا مقصد کیا ہے کہ رشتوں کا تقدس قائم ہو سکے اور آپ اپنے اصل مقصد سے ڈائیورٹ نہ ہو سکے۔ آپ کا پھر کھیل کود، آپ کو جب پتا ہو جائے گا کسی کی اور کی بیوی بھی آپ کے لیے حلال ہے، تو آپ کو کھیل کود ہی یہ ہو جائے گا، آپ اسی کاوشوں میں لگ جائیں گے، آپ پھر اسی چکر میں کہیں گے کہ یہ تو حلال ہے، میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ سارے دروازے، سارے طاغوت بند کر دیے گئے جو بنی اسرائیل میں قائم ہو چکے تھے۔ آپ اگر آپ نے سورہ بقرہ کی آپ کو تفسیر یاد ہو تو وہاں فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ جادوگر سکھاتے تھے، وہ کیا جادو سکھاتے تھے؟ وہ یہی جادو تھا کہ کسی کی بیوی کو اپنی طرف کیسے راغب کیا جائے۔ اس طرح کے مشغلے اس زمانے میں بھی بنی جو یہود تھے، بنی اسرائیل کی جو آل یہود، اس میں پائے جاتے تھے، اس کو کیٹیگوری کے مسلمانوں میں حرام کرتے گئے تاکہ بالکل قلم بند ہو جائے معاملہ اور مسلمان اپنی اصل جو مقصد ہے اسے ڈیویٹ نہ ہو۔ کتاب اللہ علیکم، اور یہ اللہ کا قانون ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے وہ جو اس کے علاوہ ہے، اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں تمہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، یعنی وہی بات نا کہ حرام کو بتا دیا گیا، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں
وہ تمہارے لیے بالکل حلال ہے۔ اور یہاں پہ جو بات مال لے کر حلال کی گئی ہے، یہ اصل میں وہ فیملی انسٹیٹیوشن جو آپ کو بتایا گیا ہے نا، اس میں جو فائنانس کی ذمہ داری ہے، جو کامرس کی ذمہ داری ہے، اکنامکس کی ذمہ داری ہے، وہ مرد پر عائد کی گئی۔ یعنی جو انسٹیٹیوشن قائم ہے، آپ نے اس کا مال لا کے کرنا، وہ اس سے گھر چلے گا۔ ظاہری بات ہے فائنانس کی ضرورت ہے، آپ نے خود اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے بیوی کا پیٹ پالنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی ذمہ داری جو پر ہے۔ تو جو اس خرچے تو ہے، فائنانس کا تو ایک ادارہ ہوگا، ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا انسٹیٹیوشن میں، تو وہ مرد کے حوالے کیا گیا کہ اس کی ذمہ داری یہی آگے جا کے سورۃ النساء میں کہا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ ان کو مال نفع فراہم کرتے ہیں، ان پر مال خرچ کرتے ہیں اپنا، تو اس کی وجہ سے ان کو انسٹیٹیوشن کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ یہ اس کی فرضیت کے لیے، اور یہ جو حق مہر ہوتا ہے، آپ شادی شدہ جو ہوں گے یا جن کو نہیں پتا ہوگا، یہ شادی کے موقع پر ایک حق مہر دیا جاتا ہے، جتنا بھی مرد کی اتنی استطاعت ہو وہ عورت کو کچھ پیسے دیتا ہے، 20-25 ہزار لاکھ جتنی، وہ اصل میں جو ذمہ داری ہے اس کا عملی نمونہ ہوتا ہے، پہلا عملی نمونہ جو سب کے سامنے عائد کرتے ہیں، اور اس بات کا وہ اعلان کرتے ہیں سب کے سامنے کہ وہ مولوی وہاں پہ کہتا ہے نا کہ اتنا حق مہر وہ دے رہا ہے، تو یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں ذمہ داری ہوتا ہوں اس کی، یہ اس کا وہ عملی اظہار ہوتا ہے۔ وہ صرف پیپر ورک پہ نہیں کہتا کہ میں یہ کروں گا، بلکہ وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں سکہ راج الوقت اس وقت دیتا ہوں اس کو حق میں کہ میں اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، تو یہ وہ اس کا عملی مظاہرہ تھا اس ذمہ داری اٹھانے کا۔ اچھا ایک منٹ، اس کے بعد فمستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان اللہ کان علیما حکیما، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ، یعنی یہ نہیں کہ پیسے کر کے آپ کچھ بھی کرتے رہے، بلکہ ایک ایگریمنٹ، ایک نکاح کا ایگریمنٹ ہو، سارے موجود ہوں، اور سب کے سامنے آپ اس کو اپنی بیوی قبول کریں، اور سب کے سامنے آپ اس کی وہ ذمہ داری اٹھائیں، اور نہ کہ یہ آزاد شہوت رانی کرنے لو، یعنی پیسے دے کر باہر پھر جو ازدواج زندگی کا لطف ان سے اٹھا لو، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے، اللہ جانے والا۔ یعنی کہ جب نکاح ہو جائے تو اپنا حق مہر ادا کر، یہ تمہارے لیے فرض ہے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن نکاح کے بعد، ایگریمنٹ کے بعد اگر بیوی معاف کو معاف کر دے، یا اس کو حق مہر دینے کے بعد بھی کہہ دے کہ چلے آپ نے مجھے دے دیا، میں آپ کو اتنا حصہ واپس کرتی ہوں، یا آپ اتنا حصہ رکھ لیں، یا کچھ بھی، یا گھر کی کوئی چیزیں خرید لیتے ہیں اس سے، تو وہ آپس کے معاملات ہیں، اس کو آپ خود سلجھا لیجیے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرارداد ہونے جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، مقرر میں کوئی گناہ نہیں تم پر، پیما کرا دو کہ تم باہم راضی ہو جائے، جس پر بعد میں مقرر کریں، بے شک اللہ کان حکیمہ۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، تم میں سے اتنا طاقتور نہ ہو کہ وہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں اور مومنہ ہو اور ایمان والی اور اسلام لے کر آئے۔ اس کا آپ تھوڑا کانٹیکٹ سمجھ لیجیے کہ یہ کیوں مجھے اس کی اجازت دی گئی۔ ایک وہ معاشرے کو آپ سامنے رکھیے، اس معاشرے میں غلامی کا ادارہ موجود، لوگ وہاں غلام تھے، اب اس کو ختم کرنا تھا، ظاہری بات ہے ایک دم سے نہیں ختم کیا جا سکتا، انسانوں پر آپ نے ختم کرنا، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ ترتیب وائز ختم کیا جاتا ہے، پہلے وہ حالات فراہم کیے جاتے ہیں۔ شراب کے معاملے میں دیکھ لیں، کبھی ایک ساتھ نہیں ختم کیا بلکہ 4 مراحل پر ختم کیا۔ روزے کی فرضیت کو دیکھ لیں، آپ سود کے معاملے کو دیکھ لیں، تو اس معاملے کو بھی اللہ نے سورۃ محمد میں جا کے بالکل آخر پہ ختم کیا، یہاں پر یہ کہہ دیے کہ چلو سب سے پہلے جو غلام لونڈیاں ہیں، اب ظاہری بات ہے وہ ایک وہ جنگ کی وجہ سے آپ کے پاس آئی ہیں، ان کے پیچھے
کوئی اور تھی، ان کے پیچھے سوچ و تمدن کوئی اور تھا، ان کا مذہب شاید کوئی اور، یہاں پر آگے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب ظاہری بات ہے کچھ آپ نے ان کو آپ تربیت کرنی ہے، کوئی ان کا تزکیہ کرنا ہے، کوئی ان کو تعلیم کرنی ہے، ان کو تبھی وہ اسٹیٹس ملے گا نا سوسائٹی میں. کیونکہ اس سوسائٹی میں آپ کے پیچھے نہ خاندان تھا، ایک لونڈی کے پیچھے، ویسے تو ایک جو مسلمان عورت تھی اس کے پیچھے اس کا خاندان کھڑا تھا، اس کی حفاظت تھی اس کے پاس. اس کے بعد اس کے شور جب اس کا آ جاتا تھا تو شور کی حفاظت تھی، شور کے پورے خاندان کی حفاظت. تو ایک وہ معاشرے میں ایک عزت دار عورت تھی. لیکن ایک لونڈی کا آپ دیکھ لیں، اس کے پاس نہ خاندان تھا، نہ اس کے پاس کیا کہتے ہیں کوئی شور تھا، کیونکہ وہ غلام تھی. تو ان کا وہ اسٹیٹس ہائی کرنا تو اس کے لیے کیا کیا گیا کہ جو اب یہاں پر یہ بھی نیڈ ہے کہ کوئی نکاح کرے، کوئی ہمیں اپنی عزت بنائے، کوئی ہمارا. اور دوسری طرف وہ مسلمان جو غریب ہیں اتنی استعداد نہیں رکھ سکتے کہ وہ کسی امیر زادی کے ساتھ کر سکے، کسی خاندانی عورت کے ساتھ کر سکے. تو ان کے لیے حکم دیا گیا کہ چلے آپ دونوں نیڈنگ ہے، اس سے خاندان، اس سے جو غلام کا ادارہ ہے، غلامی انسٹیٹیوشن ہے، وہ تو انسٹیٹیوشن ختم کر کی جا سکتی ہے. تو آپ اللہ نے اس کی اجازت دے دی. جو آپ میں غریب ہیں وہ ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالک کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کر لیں، ان کو حق مہر دے کر، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر ان سے نکاح کر لیں، تاکہ تزکیہ ان کا ہو سکے، تاکہ ان کو تعلیم دے سکے، تاکہ ان کی معاشرت، تاکہ ان کی معاشیت اچھی کی جا سکے، تاکہ یہ غلامی کا جو ادارہ قائم ہو چکا ہے اس کو بالکل ختم کیا جا سکے. تو یہ وہ سارا کانٹیکسٹ ہے جس میں بھی اس مضمون کو آپ نے پڑھنا ہے. اور جو شخص تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی عورتوں سے نکاح کرے، اس سے چاہیے کہ تمہیں لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے تمہاری، اور جو تمہارے قبضے میں ہو، جو ایمان والی. مان لانا تو چلو شرط. واللہ عالم ایمان، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. بعض میں بعض سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، بعض تمہارے بعض میں سے ہیں. یعنی تم کوئی معاشرے میں یہ غلام ہو رہی ہے، اس کی تردید کی جا رہی ہے. اب تم معاشرے میں غلام ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کو، ایک لونڈی عورت ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے، اس کو تم لوگ غلام بنا لو گے، اس کے پاس کوئی خاندان نہیں ہے تو کچھ بھی اس کے ساتھ کر لی جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ تمہارے ایمان سے واقف ہے. وہ بس ایک معاشرے میں کم تر لوگ ہیں، اگر تم ان سے نکاح کر لو گے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ تم بھی نیڈی ہو، وہ بھی نیڈی ہو، تو آپس میں اپنی نیڈ پوری کر لو. تو یہ اللہ ان کو ایک ان کے دل کے تزکیے کے لیے، کیونکہ ایک آسان کام نہیں ہوتا ایک ایسی عورت سے شادی کرنا، یا مرد، آپ دیکھ لیں مرد کے ساتھ بھی یہی ہے. ایک ایسے مرد، اس کو آپ ایک اور چیز دیکھ لیں، اس سوسائٹی میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ دونوں کی، یعنی آپ دونوں سے مرد اور عورت اسٹیٹس کمپیٹیبل ہی نہ ہو آپس میں، تو کیسے نکاح نکل سکتے؟ یعنی خود دیکھ لیں، اگر ایک مرد کے اسٹیٹس کے، یعنی وہ ایک لونڈی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا، اس زمانے میں، اس زمانے میں بھی اسٹیٹس میں ڈفرنس ہوتا ہے. اور یہ عورت کے لیے بھی، اب آپ اس کی ایگزامپل دیکھ لیں، جو حضرت زید سے ہوئی تھی شادی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید جو تھے، ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے، ان کی حضرت زینب کے ساتھ شادی ہوئی. اب حضرت زید پوری عمر ایک غلام رہے، اور حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، کزن تھی ان کی، وہ ایک خاندان تھی، بنی ہاشم کی خاندان کی عورت تھی. ان کا وہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہو پائے. ان کی نکاح ہوا لیکن ان کی سوچ کبھی سیم ہی نہیں ہو پائی، مطلب لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اس کی وجہ سے نکاح ہوا، اس کی طلاق ہو گئی. تو اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ کا اسٹیٹس جو ہے، اگر آپ کا وہ فائنینشیل اسٹیٹس اس طرح کا کمپیٹیبل نہیں ہے آپس میں، آپ لوگوں کی فزیکل اٹریکشن کمپیٹیبل نہیں ہے آپس میں، آپ لوگوں کی جو سوچ کمپیٹیبل نہیں ہے آپس میں، آپ لوگوں کی للاحیت اگر کمپیٹیبل نہیں ہے آپس میں، آپ نہیں سروائیو کر پائیں. یہی اس اصول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آگے جا کے، بلکہ اس کو آگے جا کے اللہ تعالیٰ پھر خود کھولتا ہے سارا. یہ تمہارا تو یہ کمپیٹیبلٹی کو آپ یہاں پہ اگر آپ بات کھول کے سمجھ لیں کہ اس سب سے زمانے میں اگر آج بھی شادی کرنی تو آپ کو اپنے پارٹنر میں کمپیٹیبلٹی دیکھنی ہونی چاہیے کہ کیا وہ آیا میرے ساتھ کمپیٹیبل ہے، کیونکہ اپنی پوری عمر گزارتی ہے فائنینشلی کا ہمارے خاندان سے کمپیٹیبل ہے. آپ خود دیکھ لیں، اگر ایک اور اے سی میں رکھ سکتی ہو اور وہ آ جائے ایسی مرد کے پاس جو جس کے بیچارے کے گھر میں پنکھا بھی کبھی بجلی کی وجہ سے نہ چلتا ہو، بجلی چلی جاتی، ظاہری بات ہے بہت بڑا ڈفرنس آتا ہے. جو لوگ مطلب گاڑیوں میں گھومتے، وہ جب پیدل گھومیں گے تو ایک بہت بڑا ڈفرنس آتا ہے. یہ فزک، یہ جو ایک ایموشنل ریلیشن ہے ختم ہو جاتا ہے سارا 1-2 مہینے، پھر آپ ایک نظریات کے ساتھ چلتے ہیں.
کی وجہ سے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم فائنینشلی کمپیٹیبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے خاندان، ورنہ بہت مسائل ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا فزیکل اٹریکشن کیا کمپیٹیبل ہے، ایسا نہ ہو دیکھے وغیرہ آپ کر لو بعد میں پسند ہی نہ، وہ ادھر ہی بیچارہ مطلب مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا پڑنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، آپ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب اپنے پارٹنر میں 4 چیزیں دیکھیں، سب سے پہلے اس کا حسب و نسب، اس کا مال، اس کی خوبصورتی، اور آخر میں کہا ہے کہ اسلام اس کا دیکھیں، پھر فرمایا بعد میں کہ اگر وہ اسلام پر آپ اس کو پڑھیں تو زیادہ بہتر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں باتیں بتا دی کہ ان کا فائنینشلی کمپیٹیبل ہونا دیکھیں، ان کے ساتھ فزیکل اٹریکشن دیکھیں کہ کمپیٹیبل ہے، اس کے بعد ان کا آپ نظریات دیکھیں کیا نظریات کمپیٹیبل ہیں، تو ایک لبرل اور دوسرا ایکسٹریمسٹ مسلم وہ کہاں کمپیٹیبل ہوں گے۔ سو یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کو، یہ ازواجی تعلق، اس کو پارٹنر کو آپ جب بھی سلیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کے والدین سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے، یہ سب باتیں آپ کو والدین کو اپنے کو بتانی چاہیے، بلکہ والدین تو خیال رکھتے ہیں، ان کو سب، انہوں نے ایک زمانہ گزارا ہوتا ہے اس دنیا میں، یہ لوگ ہی ہیں جو کام ڈالتے ہیں۔ تو یہ بات یعنی کہ تم سب ایک ہی کرو، بعض اپنے بعض فن کی ہن باذن اہلہن وتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر المصافحات ولا متخذات اخدان، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرو اور معروف طریقے سے مہر ادا کرو تاکہ وہ بسارے نکاح میں محفوظ ہو سکے، اور آزاد شہوت رانی نہ کر پائے اور نہ چوری چھپے اشنائی کر پائے۔ تو اس کا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے لونڈیوں کا وہ جو میں نے بتایا ان کا اسٹیٹس اٹھانا تھا، تو ان کو معروف طریقے سے ساتھ نکاح کرو، ان کو حق مہر دو تاکہ وہ بھی معاشرے میں پہچانی جا سکے کوئی مرد ہے۔ ظاہری بات ہے کہ سلو پروگریس ہوتا ہے لیکن ایک سٹارٹ تو تھا، تو ان کو وہ عزت دلوانے کے لیے نکاح ان کے لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کو آزاد کرواؤ، ان سے نکاح کرو، ان کو حق مہر دو، سب کے سامنے ان کی رسپانسبلٹی اٹھاؤ کہ اکیلے نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی ہے، تاکہ وہ آزاد شہوت نہ کر پائے، چوری چھپی اشنائیاں نہ کر پائے۔ ظاہری بات ہے آپ کے پیچھے نہ خاندان ہے، آپ کے پیچھے نہ آپ کا شوہر ہے، اگر آپ لونڈی ہیں اس زمانے کو آپ ذہن میں رکھیں، وہ ایک طاقتور آ جاتا ہے، وہ آپ کو یا آپ کے ظلم کر جاتا ہے آپ کو، یا آپ کو پیسے کے لالچ دے کر، تو ظاہری بات ہے کہ انسان کی ایک نیڈ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس بات کو ضروری فَإِذْ أُحْسِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَاتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جب وہ نکاح میں لائی جائیں، پھر جب ان سے نکاح محفوظ ہو جائے اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت یہ اسی وجہ سے، یہ آپ دیکھیں نا، پھر جب وہ نکاح محفوظ ہو جائے اگر وہ پھر بھی برائی مرتکب ہو جائے اس کی، تو ان کے لیے آدھی سزا جو خاندانی عورتوں کے لیے۔ اس کو سمجھے ذرا یہ کیوں تھا، اس سائیکولوجیکل ان کا پرسپیکٹو سامنے رکھیے کہ ایک ایسی عورت، دونوں کو کمپیئر کرنا، ایک ایسی عورت جو اسی اسلامی معاشرے میں پلی پھلی، اس کو اسلامی اقدار کا پتہ ہے، اس کے پیچھے پورا ایک خاندان ہے جس میں وہ پوری اسلامی معاشرت کے اصول قائم ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے اس کے شوہر ہے جو اس کو سارا پتہ ہے اسلام کو، وہ پلی پوری اس اسلامی سوسائٹی میں، اس کو سب اسی میں اس نے گرو کیا، اسی میں اس نے سب چیزیں دیکھی ہیں۔ اور دوسری طرف ایک ایسی عورت ہے جو جنگ میں پکڑی گئی ہے، اب ظاہری بات ہے جنگ ایک بہت بڑا کرٹیکل وہ ہے، اس میں وہ پکڑی گئی ہے، میٹنگ اینڈ ہونے لگی اس کو ہم نے ابھی صرف 2 آیات ہی پڑھی، دیکھ رہے تھے کیوں ان کو آدھی سزا دی جائے۔ تو آپ کے سامنے میں نے ایک مسلم عورت کا جو سوسائٹی میں تھی اس کا نقشہ رکھا تھا، دوسری طرف آپ اس عورت کو دیکھ لیں، ایک جنگ کی حالت میں وہ ایک قیدی بن کر، ایک اپنے وہ گھروں کو چھوڑ کر، اپنے اس فیملی پوری کو چھوڑ کر
جاتی ہیں وہ ذہنی پہلے ہی وہ انفرادی کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہے، جب وہ جانوں میں اس طرح پکڑی جاتی ہیں، قیدی بن جاتی ہیں، وہ لونڈی بن جاتی ہیں، اس کے بعد وہ ادھر آتی ہیں، ان کا کوئی نکاح نہیں ہوتا، ایک الگ معاشرت ہوتی ہے، ایک الگ معاشرہ ہوتا ہے، مذہب چینج کرنا پڑتا ہے، ایک الگ روایات ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ جاہلیت کے دور کے عادات ان میں اس ٹائم بھی شامل ہوتی ہے، تطہیر و تزکیہ نہیں ہوا ہوتا، کبھی آئے کچھ زمانہ ہوتے نہ کوئی پیچھے پروٹیکشن ہوتی جو ان کو روک سکے اور نہ کوئی ان کا مخلص ہوتا، تو یہ وہ سارا وہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹو تھا ان کے پیچھے، جس کی وجہ سے ان کو آدھی سزا دی، یعنی ان کو پہلے آپ تدریس کریں، ان کو تقریر کریں، ان کو تزکیہ کریں، ان کو تعلیم کریں، ان کو پروٹیکشن فراہم کریں، کوئی امپورٹنس ہے سوسائٹی میں، پھر یہ ان دونوں کو ایک جیسی سزا دینی چاہیے، یہ وہ اسلام کا انصاف تھا، اور اس کو آپ بعد میں بھی دیکھیں گے، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر کی خلافت یا حکومت کے دور میں جب قحط آیا تھا، فیمائن آیا تھا، تو کیا ہوا تھا؟ چور کی جو سزائے ہاتھ کاٹنے کی ختم کر دی تھی وقتی نوعیت کو، کیوں؟ اب ظاہری بات ہے کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ چوری کرے گا، تو مطلب وہ جو حالات تھے اس سزا کو نافذ کرنے کے وہ ختم کر دیے، یعنی وہ حالات نہیں رہے کہ آپ کو بھرپور آپ کو، پہلے تو گورنمنٹ نے آپ کا پورا ایک بیسک آپ نے اٹھائی ہوئی تھی، آج زیادہ ہی پڑھنا ہے، 33 تک تو پلان ہے، اچھا پوری آپ کی گورنمنٹ نے آپ کی آپ کے فوڈ اور ہیلتھ کا اور پروٹیکشن کا وہ اٹھایا ہوا تھا، لیکن فیمائن آیا، گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں رہے تو لوگ چوری کرنے میں مجبور ہو گئے، تو اس کے لیے وہ سزا نہیں گئی، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی آپ اس معاشرے میں، یہ جو معاشرہ ہے ابھی جہاں پر لوگوں کے پاس کبھی بھی کھانے کو پیسے نہیں، جہاں پہ لوگ ابھی بھی کچھ صحیح طرح سو نہیں پاتے، جہاں پر لوگوں کے پاس پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس معاشرے میں آپ جب یہ سزا نافذ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جہاں پہ انصاف نہیں ہے ابھی، کرپشن، وہ کروڑوں اربوں کی کرپشن کر لیں گے، بھاگ جائیں گے، یہ پلیز یہ نا چیٹ ڈسیبل کر دیں کیونکہ بار بار وہ ڈسٹربنس ہو، اوہو، آواز اب صحیح آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا، تو اب بھی سوسائٹی میں آپ جب تک وہ سارے انصاف نہ قائم ہو، سارے گورنمنٹ آپ کی اصل طرز پر آپ کی ذمہ داری نہ اٹھا ہے، آپ کیسے یہ سزا نافذ کر سکتے؟ یہی اللہ کا قانون ہے، اور یہ حضرت عمر کی سیرت سے ہمارے سامنے ملتا ہے۔ اچھا اس کا باقی بڑھاتے ہیں، ذالک لمن خشی العنات منکم وان تصبروا خیر لکم اللہ غفور رحیم، سہولت دی گئی تم میں سے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی جن کو شادی نہ کرنے سے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر، اللہ بخشنے والا اور رحم کروانے والا ہے، یعنی یہ سہولت ان مسلمانوں کے لیے جن کو ڈر ہو کہ کہیں وہ گناہ میں نہ پڑ جائے، تو ان کے لیے سہولت دے دی گئی، اور جہاں تک بات ہے کہ لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، یہ اس صورت کو سامنے رکھتے ہیں، یعنی آپ سائیکولوجیکل اس عورت کا مائنڈ سیٹ جب دیکھتے ہیں تو بہت بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں ایک چانس ہے کہ آپ کا گھر اس طرح نہ چل پائے جس طرح آپ سوچ رہے ہو، کیونکہ ایک بندہ پورے اسلامی معاشرے میں رہ رہے اور ایک عورت وہاں سے بدل کر آئی ہے تو کافی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سروائیو نہیں کر پائے گی، یا اس طرح جو ایک ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے شاید اس پر نہ پورا ہو، تو اس کو سامنے رکھ کر کہ یہ اجازت تو ہے لیکن اگر تم صبر کرو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تم اگر مال کماؤ اور اچھے اسٹیٹس سے بنو، بہرحال اجازت دے دی گئی ہے، لوگوں نے کیے بھی، اس کے بعد یرید اللہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم اللہ علیم حکیم، اللہ چاہتا ہے کہ تم ان طریقوں کو واضح کرے اور تمہیں اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ کرتے ہیں، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، یعنی ان سب طریقوں کو واضح کر دینے کے بعد آپ خود دیکھ لیں کس قدر دانا ہے، کس قدر ایک معاشرت کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے علم موجود ہے، انسان خود اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں نہیں، تو اللہ نے ایک ایک حلقے کو، ایک ایک ریلیشن کو کھول کر بتایا کہ اس کے ساتھ تمہارا یہ تعلق ہونا چاہیے، اس کو اس طرح لے کر چلنا چاہیے، یہ سارا وہ معاشرتی وہ تھا جس کو اللہ نے سارا بتایا، واللہ یرید ان
ان یتوب علیکم ویرید الذین یتابعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما عظیما۔ ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں رائے راست سے بھٹکا دیں۔ اب یہ کون لوگ ہے؟ یہ اس کے متعلق بھی وہ جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتا دی نا کہ بنی اسرائیل میں کیا کیا خرابی اس وقت کی نافذ ہوئی۔ تو جب وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک نیا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے، ایک ایسے تمدن وجود میں آ رہی ہے جو ہمارے تعلیمات سے بالکل منحرف ہے، تو وہ اس طرح تنگ و دست کرتے۔ تو اس میں ایک وہ مثال ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب جو لوگ، ظاہری بات ہے ایک رشتہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے پچھلے زمانے میں بہت ہوتا تھا، اس کی وجہ سے کچھ لوگ پیدا ہوئے۔ اب وہ ان کو اس طرح وہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اب تمہارے تو ماں باپ کے رشتے کو قرآن حرام قرار دے، تم اب کس طرح مطلب وہ اس طرح تانا زنی کرتے تھے، جبکہ قرآن فرماتا جو پہلے ہو چکے اس کی خیر ہے۔ یہ وہ ساری شیطانیاں تھی جو وہ کر رہے تھے، اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہے، لیکن مگر جو لوگ خود خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں رائے راست سے ہٹ کر دور نکال دیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ یہی بات اللہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کافی جگہ پیچھے کہ اللہ جو تم نے اپنے اوپر تالے باندھ لیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کھولنا ہے۔ اسی علاوہ بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر ویسی بوجھ باندھ لی، اپنی شریعت کے ایسے ایسے ایجادات کر دی کہ بوجھ باندھ لیے گئے۔ اس میں اگر آپ نے کیا کہتے ہیں اگر دیکھنا یہ شاہ کو دام اچھا کہ یا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے، یا مسلمانوں کی طرف رخ مخاطب کتاب کا ایک، یا لوگوں جو ایمان لائے، لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت ان تراض منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، یعنی اگر تجارتی گھر سے ایک دوسرے کا مال لے رہے ہو اس میں کوئی بات نہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن باطل طریقوں سے منافقت کر کے، کرپشن کر کے، بددیانتی کر کے، دھوکہ کر کے، غبن دیکھ کر اس طرح مال لینے کا آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے، یہ بالکل حرام قرار دیا گیا ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ اور قتل نہ کرو اپنے نفسوں کو، دوسرے نفسوں کو۔ ان اللہ کان بکم رحیم، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ ان دونوں کے تعلق جو لے کر آئے ایک ترتیب کے ساتھ کہ مال کا پہلے ذکر ہے کہ ایک دوسرے بددیانتی سے نہ کھاؤ، اور اس کے بعد ہے کہ قتل نہ کرو۔ یہ ظاہری بات ہے کہ جو چیز قتل میں سب سے بڑی غرض ہوتی ہے آج کے زمانے میں 90% وہ مال ہوتا ہے پیچھے۔ آپ دیکھ لیں پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، اپنے مال اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، عام سوسائٹی میں زمینوں پر قتل ہو جاتے ہیں قبضہ کرنے کے لیے، قبضہ ہوا ہوتا ہے یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ پاتھ وے ہے جو مال میں اگر جب آپ بدیانتی کرتے ہیں تو آپ حریص ہو جاتے ہیں اور مال کے اور مال کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندے کے پاس ایک جو دور کا احد کا پہاڑ ہے وہ سونے کے جیسا بن کے آ جائے تو وہ چاہے گا دو، جس کے پاس دو آ جائے وہ چاہے گا تین ہو، ایک ایسی حراست میں لاگ جاتا ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس مال کے حصول کے لیے یا غلط مال کے جو قبضہ کیا ہے اس کے ڈیفینس کے لیے وہ قتل کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنی جانوں کو قتل کر بیٹھتے ہیں، وہ دوسروں کو قتل کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو قتل کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ وہ قلم بند کر رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ اس طرح کا وہ لنک ہے ان دونوں چیزوں کا۔ تو یقین مانو اللہ تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ، یہ اصل میں چھوٹا دیکھو اس وجہ سے مشکل ہوگا۔ فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں چھوڑیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی ظلم و زیادتی کے ساتھ ایک ظلم کیا ہوتا ہے، یہ جو پہلے بتایا گیا نا مال کا بتایا گیا کہ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ظاہری بات ہے جو مال جو کھاتے نا ظلم کے ساتھ چھپے چھپے، کہ آپ چوری چھپے سب کے سامنے نہ کھاؤ، اندر ہی اندر غبن کر جاؤ، کسی کو بتاؤ نہ تو کہ میں رشوت لے گئی، سارا کچھ چوری چھپے ہوتے ہیں۔ وہ ڈنکی کی چوڑ پہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے روک کے دکھاؤ، یہ چوری چھپے۔ جو شخص ظلم کرے گا چوری چھپے گا،
لیکن جب زیادتی کا ہوتا ہے تو کہتا ہے ڈنکی کی چوٹ کہ میں ڈاکہ ڈالوں گا، پورے 50 آدمی لے کے آ جاتا ہے ڈاکہ ڈالنے، وہ قتل کرتے پوری فوج لے کے جاتا ہے قتل کرنے، فوج سے مراد پورا وہ جو ان کا گروہ ہوتا ہے لڑائیوں کے دوران، اس کو کہو زیادتی کے ساتھ ڈنکی کی چوٹ پہ۔ ظاہری بات ہے جب آپ 10 لوگ لے کے جا رہے ہو قتل کرنے، 10 لوگ لے کے جا رہے ہو کیا کہتے ہیں ڈاکہ ڈالیں، تو ظاہری بات ہے آپ نہیں ڈرتے، آپ قانون سے نہیں ڈرتے، آپ ڈنکی کی چوٹ پہ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ اس کو وہی کو ایک تو دھوکے میں رکھ کے کرنا ہوتا ہے نا ظلم، وہ ایک تو کہتا ہے کہ پکڑ کے باندھ دینا کہ میں اب چوری کر رہا ہوں تمہارا، اس دونوں سے منع کرے شک جو شک ظلم اور زیادتی کے ساتھ، یعنی یا ڈنکی کی چوٹ پہ یہ کرے یا پھر پیچھے پیچھے تھوڑا بہت کرے، وہ ایسا سلوک کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، یعنی یہ اللہ صرف غفور الرحیم نہیں، اللہ منصف بھی ہے۔ ان تجتنیبوا الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ یعنی ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، کسی کا مال نہ چوری کرو، کسی کو قتل نہ کرو، یہ زنا والا کام نہ کرو، یعنی حرام رشتوں کو اپنے لیے حلال نہ ٹھہرا لو، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے تمہیں ہم حرام کرا دیں، ان سے بچو، امید ہے اللہ چھوٹے گناہ کو باقی اگر چھوٹی موٹی لذیذیں ہوتی ہیں، یہ جو بات ہے قسم کا ٹونٹ بھی ہے اس پر بنی اسرائیل پر، کیونکہ عیسائیوں پر یہودیوں پر بھی یہ اس میں بھی آتا ہے، یہی بات حضرت عیسیٰ نے جو اپنی انجیل ہے گوسپل نیو ٹیسٹیمنٹ اس میں کی ہے کہ اس حضرت عیسیٰ نے کی ہے، حضرت عیسیٰ نے جو علماء تھے اس ٹائم پہ اس کو کہا کہ تم لوگ، یہ مضمون بتا رہا ہوں اس کا، کہ تم لوگ ویسے تو اونٹ پورا نگل جاتے ہو لیکن جب بات آتی ہے مچھر پر تو اس کے پل توڑنے لگ جاتے ہیں، یعنی مطلب پورا حرام کھا رہے ہو، حرام کی اجازت دے رہے ہو، مال غلط طریقوں سے کھا رہے ہو، فدیے غلط طریقوں سے کھا رہے ہو، لوگوں کے مالوں پر تم بیٹھے ہوئے جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے، لیکن جب ہم آتے ہیں مسجد میں اور ہاتھ کھائے بغیر کھانا کھاتے تم اس پر ہم فتوے لگا رہے ہوتے، پورا اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر کی تم لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے، یہی نا بلی تو سوچ ہوئے کہا کہ آج کو چلیے، تو یہ وہ ٹونٹ بھی کیا جا رہا ہے ساتھ کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور تم بڑے بڑے گناہ سے پرہیز کرو، یہ چھوٹی چھوٹی لذیذیں ہوتی رہتی ہیں، ان کو اگنور کرو، ان پہ توبہ استغفار کرو اور بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں کسی کو حرام کو لال کرا دینا، کسی کی جان لے لینا، کسی کا مال کھا جانا، یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے پرہیز کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ چھوٹی موٹی لغزشیں انسان سے ہوتی ہیں، اس کی فطرت میں حضرت آدم سے ہوئی، اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ آپ توبہ کرو، اللہ آپ کو بخشنے والا ہے، اللہ آپ کا درجہ بلند کر دے گا، اللہ آپ کو خلیفہ سے نبوت کی طرف لے گئے تھے نا، تو اللہ آپ کو بھی جو روحانی درجہ ہے اس سے آپ کو بڑا کر دے گا۔ sin has an educative sense of its own۔ تو اس کے بعد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اب ظاہری بات ہے آپ کو جو پیچھے فرما دے گا کہ مال چوری نہ کرو، ظاہری بات ہے کوئی معاشرے میں وہ معاشی وہ ان بیلنس ہوتا ہے نا، کچھ اوپر ہوتے ہیں کچھ نیچے ہوتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے چوری اس لیے ہوتی ہے، مال اس لیے کھویا جاتا ہے، اسی لیے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے اللہ تعالیٰ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ، جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے کہ آئی تھنک سورۃ حجرات میں if I am not wrong، کہ یہ جو معاشرے میں امبیلنسز ہیں اس وجہ سے کہ معاشرے کا نظام چلایا جا سکے، ظاہری بات ہے اگر کچھ لوگوں کو علم کے میدان میں زیادہ دی ہوتی ہے، کچھ کو خوبصورتی زیادہ، کچھ کو مال زیادہ دیا ہوتا ہے، یہ سارے امبیلنسز ہیں، یہ کس وجہ سے؟ کوئی مزدور ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی اے سی ہے، ڈی سی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی نوکری کار ہے، یہ کس لیے؟
تو یہ وہ ساری چیزیں اس وجہ سے تھیں کہ یہ ریکارڈنگ کو اسٹاپ ہو. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے سامنے لائی گئی تھی کہ معاشرے کو چلایا جا سکے اور اس کو اس طریقے سے اس ضابطے پر چلایا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ میدان نہیں ہے جس پر تم نے زور آزمائی کرنا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. ہاں اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل کیا ہے؟ اس کا ایمان، اس کا تقوی. اس کے لیے اللہ سے دعا کرو. اور جو عورتوں کا فرمایا یعنی کچھ عورتیں مرد بننا چاہتے ہیں، کچھ مرد عورتیں بننا چاہتے ہیں. اسی طرح جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلقت ملی ہوئی ہے، مطلب آپ کی پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ مرد بنے ہو، یہ اللہ کی طرف سے دیا. آپ امیر پیدا ہوئے، آپ شاید غریب پیدا ہوئے، آپ شاید عقل آپ کی آئی کیو زیادہ ہو، آپ کی شاید آئی کیو کم ہو، شاید آپ کالے پیدا ہو، شاید گورے پیدا ہو. یہ تو اللہ کی طرف سے. یہ اس چیز پہ نہیں ہوگا. جو اگر تم مرد بھی ہو تو تم نے جو کمایا ہے، یعنی جو تم نے نیکیاں کمائی ہے، یہ جو تم نے تقوی کے لحاظ سے جو کمایا ہے اس کے مطابق تمہیں ان کا حصہ دیا جائے گا. تمہیں کالے ہونے پہ حصہ نہیں دیا جائے گا، تمہیں گھوڑے ہونے پہ حصہ نہیں دیا جائے گا، امیر غریب ہونے پر تمہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ تمہیں اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. یعنی اصل میں آخر کا جو گھر ہے یا اصل جو کاوش کرنے کی یا کوشش کرنے کی اصل جگہ، اصل مقابلے کی جو جگہ ہے وہ نیکیوں میں آگے جاتا ہے. جس سے تم بکرا میں اللہ تعالیٰ فرما دے تمہارے لیے سارے دروازے کھول دیے گئے، ہاں تم نیکی کی راہ میں سبقت حاصل کرو. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اصل یہ جو ہے اس میں ٹھیک ہے آپ کو عقل زیادہ ہوگی تو آپ کو مال زیادہ مل جائے گا، آپ کو اچھی جاب مل جائے گی. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بیچارہ مزدور پیدا ہوا ہے، مزدور گھرانے پیدا ہوا ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس طرح وہ بیچارہ مزدوری کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میدان جو ہے آپ کے توانائی لگانے کا یا آگے بڑھنے کا، اصل میں ظاہری بات ہے آپ نے پڑھنا ہے کچھ کرنا ہے، لیکن اصل جو میدان ہے، اصل کاوشوں کی جگہ ہے، اصل جہاں پر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اصل جس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان وہ آپ کے سب یاد و مال کے مقابلے مال میں مقابلہ ہو کہ میں زیادہ مال اس طرح جان میں دوں گا. تو وہ اصل میدان وہ فضل اللہ کا میدان ہے کہ جس میں آپ کو مقابلہ کرنا ہے، وہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرنی ہے. تو اس جو سوسائٹی میں کوشچن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کیا ہے، تو اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ یہ سمجھ کر دوسرے کے مال ہڑپ کرنے نہ جاؤ، آپ یہ سمجھ کر دوسرے کو قتل کرنے نہ چلے جاؤ. یہ تو اس کی تو تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو اللہ کی طرف سے دیا گیا. اصل جہاں پر آپ کی جو کمائی ہے وہ مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو نہیں دی جائے گی. مرد اور اسلوب میں بیان کیا ہے نا، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. آپ کو جو آپ کی پیدائش کی وجہ سے آپ کے جو آپ کو خصوصیات یا کچھ خامیاں دی گئی ہیں سوسائٹی کے لحاظ سے، اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو آپ نے کمایا ہے اس پر آپ کو حصہ ملے گا. اور اللہ کے فضل کی دعا مانگا کہ اللہ فضل کرے اور آپ کو ایمان دے. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور ہم نے اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑے گئے. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہے تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یہ وہ جو وراثت کے شروع میں بتا دیا گیا تھا، وہ جو ایک معاملہ شروع ہوا تھا اگر آپ کو پچھلا لیکچر یاد ہو، تو اس کا اختتام یہاں پر آ کر ایک اختتامی جو اینڈ پہ ساری بات کا خلاصہ ہوتا ہے نا وہ سامنے پیش کر دیا گیا کہ ہم نے اس ترکے کے اقدار مقرر کر دیے گئے والدین رشتہ داروں چھوڑے. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارا عہد و پیمان ہو تم ان کا حصہ دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر شہید ہے، یعنی ہر شہادت ہے یا نگران ہے. اس میں یہی اصول بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی قرض کا معاملہ ہو، کوئی عہد و پیمان ہو کہ میں آپ کتنے دوں گا یا کوئی قرض دینا، وہ دینے کے بعد آپ وراثت کو ان اصولوں پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تقسیم کر دیں. تو آج کا لیکچر ہو چکا ہے ختم. آج ہم نے 10 آیات پڑھی ہیں. آئندہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو چینج آیا ہوگا، ظاہری بات ہے آپ عمر بھائی کے آتی ہوئے ہوں گے. ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں. کسی کا کوئی سوال جو کرنا